امام علی مقام نے کہا کہ اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوتا ہوں، ورنہ میں یہیں سے ہی واپس چلا جاتا ہوں۔ اور نے قسم کھا کر کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا کہ آپ کے پاس خط اور قاصد بھیجے گئے ہیں، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس جانے دے سکتا ہوں۔ حق کا ساتھ دینے والے تھوڑے بھی ہوں تو بھی حق غالب رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 4 ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ ذوالحجہ کے مہینے کے سٹارٹ کے دنوں میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے بھی، اور دوسری طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط ملنے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، کیونکہ اب امام رضی اللہ عنہ کے پاس حالات کی اچھے ہونے کی رپورٹ تھی۔ دھوکے اور جنگ کے بظاہر دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ان سب کے باوجود بھی صحابہ کرام امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو کوفہ نہ جانے کا ہی مشورہ دے رہے تھے۔ آخری وقت تک صحابہ کرام کی یہی کوشش رہی کہ آپ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوششیں کام نہ آئیں، کیونکہ قدرت کو جو منظور ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ سو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر شروع فرماتے ہیں۔ سفر شروع کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ طواف کے لیے مسجد الحرام آتے ہیں، بیت اللہ کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ کوفہ کی طرف چل دیتا ہے۔ سفر کے دوران ذات عرق کے مقام پر آپ رضی اللہ عنہ کو بشیر ابن غالب اسدی ملتے ہیں، جو کوفہ سے مکے کی طرف آ رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ان سے عراق والوں کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح کی گفتگو آپ رضی اللہ عنہ کی دوران سفر ملنے والے عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے بھی ہوئی۔ ایک ملاقات عبداللہ بن مطیع سے بھی ہوئی، انہوں نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کو کوفہ نہ جانے کا کہا، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں یہ بھی بتایا، جس پر امام علی مقام نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ ناظرین، دوران سفر ہی امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی، جس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے قافلے والوں کی رائے کوفہ نہ جانے کے حوالے سے مختلف ہوئی، اور ایک مرتبہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی مکہ جانے کا ارادہ بھی فرما لیا تھا، لیکن پھر مشوروں کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال سب اپنے ذہنوں سے نکال دے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 سپاہی تھے جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھے۔ حر نے امام رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ مجھے ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلوں۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبور ہو کر آیا اور اس کو آپ کی خدمت میں جرأت کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے کوفہ والوں نے کافی پیغامات بھیجے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا کہ اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوتا ہوں، ورنہ میں یہیں سے ہی واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا کہ آپ کے پاس خط اور قاصد بھیجے گئے ہیں، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ واپس جانے دے سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی ناظرین، اور اس نے کئی نمازیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی ادا کی تھیں، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا، اور اس کو یہ خوف بھی تھا کہ اگر میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی بھی رعایت کی تو ابن زیاد کے پاس یہ بات ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 سپاہی ساتھ تھے۔ ایسی صورت میں کسی بات کا چھپانا پاسبل نہیں لگ رہا تھا، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہو جائے کہ اس نے امام علی مقام کے ساتھ ذرا بھی رعایت کی ہے تو وہ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس خیال اور خوف سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے راستے سے ہٹا کر کربلا کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان میں پہنچ کر اس جگہ کا نام معلوم کیا جس جگہ پہ آپ موجود تھے، تو معلوم ہوا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔
آپ رضی اللہ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو انہی دنوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو شہادت کی خبر دی۔ اب ایک طرف تو امام حسین کے قافلے والے کھلے میدان میں خیموں میں موجود ہیں جہاں زندگی گزارنے کا کوئی خاص انتظام بھی نہیں ہے، یہیں پر مزید ہزاروں یزیدی لشکر بھی شامل ہوتے رہے۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف اہل بیت کا مختصر سا قافلہ تو دوسری طرف ہزارہا سپاہیوں کا لشکر ہتھیاروں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اہل بیت کے خیمے اور یزیدیوں کا لشکر دریائے فرات کے قریب تھا، لیکن لشکر اہل بیت کو اس سے ایک قطرہ بھی حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حالات اتنے خراب تھے کہ فوج کے شور سے خیموں میں اطمینان سے بیٹھنا، سکون سے بیٹھنا اور تھکن دور کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اسی دوران امام علی مقام کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک خط پہنچا جس میں اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے یزید کی بیعت طلب کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ خط پڑھا تو ان بے حیا لوگوں کی اس جرت پر آپ رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس سے ابن زیاد کا غصہ اور زیادہ ہو گیا اور اس نے مزید لشکر اور فوجوں کو بلوا لیا اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو اس وقت ملک رے کا گورنر تھا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے اور اس کو تہران کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی عظمت و فضیلت کو خوب جانتے پہچانتے تھے، اسی وجہ سے ابن سعد امام علی مقام سے جنگ کرنے سے بچا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے خون کے الزام سے بچا رہے، مگر پھر ابن زیاد نے اسے اس پر مجبور کیا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ملک رے کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یا پھر حسین سے مقابلہ کر۔ ناظرین، دنیاوی حکومت کی لالچ نے ابن سعد کو اس جنگ پر آمادہ کر دیا، راضی کر دیا۔ آخرکار ابن سعد نے وہ تمام لشکر اور فوجیں لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ ابن زیاد ایک کے بعد ایک لشکر ابن سعد کے پاس بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ ناظرین، حیرت والی بات ہے یہ کہ دنیا کی کسی جنگ میں ایسی اگزامپل، ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک طرف تو کل 72 کے آس پاس افراد ہیں، لوگ ہیں جس میں آدمی ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں اور بیمار بھی ہیں، اور پلس وہ جنگ کرنے کے لیے آئے بھی نہیں ہیں، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر ہے جو مکمل جنگ کی تیاریوں سے آیا ہوا ہے۔ آخر وہ ان آل رسول کے گھرانے والے لوگوں کو اپنے خیال میں کیا سمجھتے تھے؟ بات یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے۔ دشمنوں کے دلوں میں ہاشمی شیروں کا خوف تو دیکھیں، انہوں نے مقابلے میں صرف کئی گنا بڑی فوج نہیں بھیجی بلکہ لشکر امام پر پانی بھی بند کر دیا تاکہ امام کے ساتھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزور پڑ جائیں اور پھر جنگ سٹارٹ کی جائے۔ ناظرین، 7 محرم سے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ اب 10 محرم آ چکی ہے اور یزیدی بحث کر رہے ہیں، یہی آرگیومنٹ چل رہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کس طرح یزید کی بیعت کر لیں، کس طرح وہ راضی ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے ہیں تو یہ تمام لشکر آپ کو پروٹوکول دے گا، آپ کا اکرام و احترام کیا جائے گا، آپ کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے اور آپ دنیا کی دولت آپ کے قدموں پر لٹا دی جائے گی۔ مگر ناظرین، جس کا دل دنیا کی محبت سے بیزار ہو وہ کب اس دنیا کی لالچ میں آتا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے تو دنیا کے مال و دولت اور آرام و آسائش کی زندگی پر ٹھوکر مار دی ہے اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کو خوش دلی سے ایکسپٹ کیا ہے اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو گوارا نہ فرمایا۔ اپنا گھر لٹانا، اپنا خون بہانا منظور کیا مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہیں کیا۔ اب آپ رضی اللہ عنہ کو یہ علم ہو چکا تھا کہ یہ لوگ جنگ ہی چاہتے ہیں، اسی لیے آپ نے اپنے خیموں کے پاس خندق کھدوائی اور مقابلے کے لیے تیاری فرمائی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم 6th ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔